رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربیع النور شریف کی ماہ میلاد کی پربہار ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں، مدنی چینل کا طویل عرصے سے چلنے والا سلسلہ احکام تجارت، جو الحمدللہ ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس کو، تجارت کو، صنعت و حرفت کو، پیشوں کو شریعت مطہرہ کی رہنمائی کے حوالے سے بہت ایکسٹینسولی کور کیا کرتا ہے، لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ میلاد شریف کی مبارک گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں خوب اس ماہ میلاد شریف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں کرم فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماہ میلاد شریف کی یہ پربہار گھڑیاں، یہ پربہار برکتیں، سعادتیں۔ کچھ تو ماشاءاللہ مرحبا، کچھ تو آج ایسا خاص ہونا چاہیے نا ربیع النور شریف کے حوالے سے احکام تجارت کے اندر، اور آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا بھی ایسا ہی ہے کچھ آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول خود ہی خاص ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کی مہک آتی ہے اس مہینے سے۔ بوئے سرکار اس مہینے میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس مہینے میں تشریف لائے، تو اس مہینے کی جو یادیں ہیں وہ یادیں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے بڑھ کر خاص کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ کی باڈی لینگویج سے جو میں پرسیو کر رہا ہوں، آپ غالباً تصور بھی جو جما رہے ہیں، ماشاءاللہ مرحبا۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے اس سلسلے کے اندر ہم احکام تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ جی آج بطور خاص کچھ تذکرہ برکت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خرید و فروخت، تجارت، کچھ معاملات کا ہوگا۔ ناظرین کے کالے بھی ہم لیتے رہیں گے، مرحبا۔ اور بطور خاص ایک برتن دکھانے کا ہے آج۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، برتن ہے، دکھانا ہے، جی کوئی خاص بات ہے اس میں؟ ظاہر خاص ہی ہوگی جبھی تو آپ لے کر آئے ہیں۔ ہم سفر حج کے دوران جی ایک محفل میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو نعت خوانی کی محفل تھی۔ اوکے۔ تو محفل کے بعد لنگر ہوا۔ مکے مدینے کا واقعہ ہوگا مفتی صاحب؟ مدینہ منورہ میں۔ ارے واہ بھائی واہ۔ اور بڑے اچھے خوش الہان عربی نعت خواں محفل میں شریک تھے۔ تو اچھا، نعت پڑھتے ہوئے ان کی جو مسکراہٹ کا انداز ہے نا، کیا بات ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اتنی محبت کی مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے لبوں پر۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں، اچھا ہوا یہ کہ محفل ختم ہوئی، کھانا لگ گیا، دسترخوان بچ گیا، ٹھیک ہے، تھال بھی آ گئے۔
اوکے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ نعت خواں بعد میں تشریف لائے. تو جو اہل بیت تھے یا منتظمین تھے جی انہوں جی. نے دل جوئی کے لیے مائک دیا تو اس دوران انہوں نے نعت پڑھنا شروع کر دی. اوکے. اب دسترخوان لگنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا. صحیح. لوگ اپنی اپنی میں مشغول تھے لیکن وہ نعت پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں یعنی ہوں گے تقریباً 55-60 سال کی عمر کے. اوکے. وہ کسی دسترخوان پر نہیں بیٹھے, دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل یوں سر جھکا کے, اور یکسوئی سے نعت, جب تک نعت جاری رہی وہ نعت سنتے رہے. مرحبا مرحبا. اور نعت سننے کا انداز بھی ایسا کہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے امیر اہل سنت کے بعد اس طرح نعت خوانی کے وقت اشارے کرتے ہوئے تو ہوتا نا ہر چیز پر اس کے مطابق اشارے کرنا جی جی جی. کرنا اس موقع کے اعتبار ڈوب سے جانا اور مطلب ایک نہیں ہوتی جو ہے. اشارے تھے صحیح. تو شاید وہ واحد آدمی دیکھے ہوں گے کہ مرحبا. جو اس طرح جو ہے وہ یعنی اشعار پر اشاروں کے ذریعے اور سر تسلیم خم کر کے جواب دے رہے ہیں. مرحبا. خیر ہم واپس آ گئے. جب پھر نعت ختم ہوئی تو وہ ہمارے دسترخوان پہ اتفاق سے آ گئے. اچھا. بلکہ کسی نے کہا کہ یار وہ یہ شیخ ہیں انہیں بلاؤ, یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تنہا. اوکے اوکے. 2-4 روز بعد ایک اور جگہ محفل ہوئی. اچھا میں نے اس دوران اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح ایک مطلب متاثر کرنے والی ایک شخصیت مجھے نظر آئی ماشاءاللہ سے. تو ہمارے ساتھی بھی ساتھ تھے. ہم ایک اور محفل میں گئے, محفل نعت خوانی تھی, اور وہ محفل جس کمال کی تھی میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی پوری محفل میلاد ہوئی مدینہ منورہ میں. مرحبا مرحبا. اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی چادر لائی گئی. کیا بات ہے. لائٹیں بند کر دی گئیں. مزار پر انوار کے چادر کے نیچے کھڑے ہوئے سب وہ اپنے سروں پر. سبحان اللہ. اور پھر جس ذوق اور شوق سے انہوں نے قصائد پڑھے ہیں ہائے ہائے ہائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان میں, کہنے. وہ بس اہل عرب ہی پڑھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی مدینہ اور پھر عرب اور پھر غوث پاک کی غوث چادر. پاک رضی اللہ عنہ کی سبحان محبت. اللہ. محفل کا اختتام ہوا تو اچھا چلتا رہا سلسلہ, کچھ نہ کچھ نعت خوانی کچھ بیان. تو میزبان نے انہیں کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں, جو ہمیں بزرگ پہلے نظر آئے تھے. جی جی. تو آپ اوپر بیٹھیں. بڑا اصرار کے ساتھ انہیں اوپر بٹھایا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ واز کیا. واز کرنے کے بعد کہا کہ میں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. کچھ ایسی دل میں ایک ٹھانی ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک چیز ہے مدینہ منورہ کے وہ قدیم برتن اللہ جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی. اللہم بارک فی سائنا و مدینہ, اے اللہ ہمارے سا میں برکت فرما, ہمارے مد میں برکت فرما. کیا بات ہے. اب یہ باتیں ہم احادیث میں تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, علماء سے سنتے ہیں, صحیح ہے, لیکن وہ برتن تھے کیا؟ سا کس شیپ کا تھا, مد کس شیپ کا تھا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے سینہ بہ سینہ جی جی. اس برتن کی حیت اور مقدار کی سند لی ہوئی تھی. اوکے. یعنی انہوں نے سند لی کسی بزرگ سے, بلکہ 4-5 سے لی ہوئی تھی. پھر انہوں نے مزید آگے اس کو وہ سب تھوڑا سمپل انداز میں اگر ہمیں سمجھائیں, کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل بھی جیسے ہمیں واٹس ایپ وغیرہ میسیجز آتے رہتے ہیں نا, یہ سند اور یہ کیا تصور ہے اور اس سے کیا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں یہ بات پوری کر لوں تو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی. یعنی وہ برتن کس شیپ کا تھا, ایک تو کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے نا. اوکے اوکے. کتاب میں لکھے بات کو ڈیفائن کرنا بھی ایک چیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سند کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اوکے. جیسے مثال کے طور پر کسی حدیث میں یہ آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا اور آپ مسکرائے, ایک مثال ہے. جی جی. تو اب صحابی نے سنا اور صحابی بھی مسکرائے, سبحان اللہ. کسی اور نے سنا اور وہ بھی مسکرائے, اور کہا اس موقع پہ یوں مسکرائے, تو اسے کہتے ہیں سند بالمسلسلات. اوکے. یہ تو جو کلام ہے اس کی سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سند تھی اس برتن کے شیپ کی, کس طرح کا برتن تھا اور اس کی مقدار کی.
تو یہ بات انہیں اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے اوکے یوں چلتے 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 اس کا سلسلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل تھا. ماشاءاللہ. اس طرح کی 4-5 چینز تھی ان کے پاس. 4-5 نہیں، ایک لمبی چین تھی. اللہ اکبر. اتنا بڑا پرچہ تھا ان کے پاس. اللہ اکبر. پورا سب کے اسما لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہ مجھے سند یہاں سے ملتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے. مرحبا مرحبا. بہت خوب. پھر پہلے سب کے نام لیے انہوں نے، اس سند پر اجازت دی کہ میں اس پر پورا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو برتن ہے اس کی مقدار اتنی ہے، اتنی اس میں چیزیں آتی ہیں، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو رائج برتن تھا یہ اس کی طرح ہے. اوکے. ظاہر بات وہ اس دور کا برتن تو نہیں تھا، صحیح. اس کی طرح ہے، اس کی طرح ہے. اس کی پیمائش، اس کی شکل و صورت سینہ بسینہ ایک روایت ان کے پاس تھی. بہت خوب. تو وہ انہوں نے جو بھی حاضرین تھے اہل شوق، تو جس کو چاہیے تھا وہ لکھ کر دی. پھر وہ اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کر آئے ہوئے تھے بہت سارے برتن. ٹھیک. تو 2 برتن ہیں، ایک کا نام ہے مد اور ایک کا نام ہے سا. تو ان کے پاس مد کی صنعت تھی. اچھا اچھا اچھا. مد ان کے پاس تھا. مد چھوٹا برتن ہے اور سا جو ہے وہ بڑا برتن ہے. اوکے. تو پھر جو ہے وہ جب ایسی شخصیت ملے اور میرے جیسے آدمی کی دلچسپی نہ ہو تو مشکل ہوگا. پھر تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گفتگو شروع کر دی. محفل ختم ہو گئی، کوئی 1-1.5 گھنٹہ تک ان سے گفتگو ہوتی رہی مختلف عنوانات پر. ٹھیک ہے. زبردست. اور ان کے شوق بھی ایک قابل احترام تھا، اور مطلب کہ دیدنی ایک معاملہ تھا. صاحب ذوق شخص تھے، ادب والے شخص تھے. مرحبا. پھر یہ ہے کہ پتہ چلا کہ یہ انجینئر ہیں. انجینئر ہیں اور پیمائش وغیرہ کا بھی بہت اچھا علم رکھتے ہیں. انگریزی بڑی اچھی بول لیتے تھے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے وہ سند بھی دی، وہ برتن بھی دیا. تو میں نے کہا کیوں نہ، چونکہ اس برتن کا تعلق خرید و فروخت سے ہے. صحیح صحیح. اور سود کے بھی جو معاملات ہم بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی 2 طرح کے پیمانے ہوتے ہیں. ایک جس کا تعلق ترازو سے ہے، وزن سے. صحیح ہے. اور دوسرا وہ پیمانہ ہوتا ہے جس کا تعلق کیل سے ہے. ٹھیک. تو مد اور سا کیلی پیمانے ہیں. کیل ہمیں سمجھائیے گا. مقدار، پیمائش، والیوم، کیا مراد ہے؟ یہ دیکھ لیں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یہ ہے مد. ٹھیک ہے. یعنی اس شیپ کا، اس حیت کا مد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جس طرح کا مد ہوتا تھا یہ اس کی تمثیل ہے. اوکے اوکے اوکے. یہ مد ہے. ایک یہ برتن ہوتا تھا اور ایک سا. انٹرنیٹ سے میں نے نکالی ہے تصویر. جو بڑے والا ہے وہ سا ہے. یہ مدینہ کا جو مد تھا، مدینہ منورہ کا، جی جی، یہ بالکل برابر نہیں ہوتا تھا. اچھا. بالکل برابر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے جو ہمیں سند دی اس میں یہ بات شامل تھی کہ یہ بالکل برابر نہیں ہے، بلکہ اہل مدینہ زیادہ دیا کرتے تھے چیزیں. یعنی اسے بھر دیا کرتے تھے اوپر تک یوں چونچ بناتے تھے. اوکے. عربی میں اسے سلم کہتے ہیں. تو چونچ بنا کے جیسے اناج وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس طرح کے پیمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خرید و فروخت ہوا کرتا تھا. یہ بھی تھا اور وزن بھی تھا. ماشاءاللہ. بعض چیزوں میں وزن تھا، بعض چیزوں میں کیل تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں اس کا تعارف بھی کرواتے ہیں. اچھا سر، ایک خاص طور پر جو طلباء ہیں، حدیث کے طلباء، علم فقہ پڑھنے والے طلباء، وہ بھی دیکھ سکیں. اور سیرت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی مد جو ہے وہ اس حیت کا ہوا کرتا ہے. مرحبا. اچھا صاحب، اس کے اندر جو کوانٹٹی آتی تھی اس کی وزن اور یعنی ناپ، مقدار دونوں کا اعتبار ہوتا تھا؟ نہیں. یا وزن کے لیے الگ کوئی مقدار تھی؟ دیکھیں یہی تو معاملہ کھڑا ہوا ہے نا. جی جی. کہ نصف سا، اس سے جو بڑا برتن ہے جس کا نام سا ہے، جی جی، اس کا آدھا جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ اس کی مقدار کیا ہوگی. صحیح صحیح. یعنی اس برتن کی جو ہے وہ مقدار وہ کیا ہوگی. تو اس کا تعلق صرف حجم سے ہے. پھر اس کے حجم کا اندازہ لگایا گیا. سا جو ہے وہ اتنے حجم کا تھا اور وہ اگر گرام یا وزن میں لے کر آئیں تو وہ اتنا بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 الگ الگ پیمانے ہیں. اوکے. جس طرح اپنا سونے کے اندر جو ہے، سونے کے اندر تولہ ایک الگ پیمانہ ہے، گرام ایک الگ پیمانہ ہے. صحیح. لیکن دونوں ہیں وزنی، لیکن یہ کیل کہلاتا ہے. کیل اور وزن 2 الگ الگ فارمولے ہیں پیمائش کے.
सब पहले 2 कॉल शामिल कर लूँ जी, जी। और फिर उसके बाद जो आप माशाल्लाह सीरत के जो पहलू आपने मदनी चैनल के नाजरीन से शेयर करना है, हमें सिखाना है, उसकी तरफ ही चलते हैं। जी, 2 कॉल्स मदनी चैनल के नाजरीन की जो हैं उसमें से हम इस मौके पर इंक्लूड करेंगे सिलसिले में। लब्बाइक। मोहम्मद अरशद अत्तारी जहान खान बखर से अर्ज कर रहा हूँ हुजूर। लब्बाइक। मेरा सवाल ये है कि आदमी जो है जानवर खरीद को दूसरे गरीब आदमी को दे देता है कि वो उसकी परवरिश करे, तो कुछ अर्से बाद उसको बेचा जाता है, फिर उसकी जो लगाई कीमत पहले जो लगाई होती है उसको निकाल कर जो प्रॉफिट मिलता है उसको आधा आधा कर लिया जाता है। ओके, तो ये ऐसा करना कैसा है? ठीक है, क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन, खुसूसन शहरी लोगों के लिए। इल्म दीन के शाइक मुंतज़र रहे और जिस इस्लामी भाई का इस सिचुएशन से ताल्लुक़ है, जिन लोगों का, वो भी मुंतज़र रहें। अभी मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। मोहम्मद शाहजाद अत्तारी यूके के शहर शेफिल्ड से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है, यूके में रहने वाले ज़्यादातर इस्लामी भाई पैसे इकट्ठे करके मकान खरीद लेते हैं जो पे मोर्गेज पे होता है, और एक से ज़्यादा मकान मोर्गेज पे होता है। मोर्गेज एक किस्म का लोन है जो कि हम बैंक से लेते हैं और उसका दुगना हमें वापस करना पड़ता है। शरई तौर पे इसका क्या हुक्म है, और अगर एक शख्स ने ऑलरेडी ले चुका है एक से ज़्यादा मकान मॉर्गेज पे, तो उसका क्या हुक्म होगा? क्या उसको बेचना पड़ेंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा? ओके, अभी पूछ लेते हैं। यूके के हवाले से तो लास्ट सिलसिले में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। आप बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई भी ले लेते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है जवाब हासिल कर आप भी मशकूर होंगे। जनाब मुफ्ती साहब, पहले ही जो ट्रांजैक्शन थी, पहली जो डील थी जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त के ताल्लुक से, उसके बारे में क्या हुक्म शरीयत है? असल में ये है किराए पर किसी की खिदमत हासिल करने का मामला। ओके, एक ने अपना जानवर दूसरे को दे दिया, ठीक है, कि पालो पोसो। जानवर एक का है, दूसरे की मेहनत है, ठीक है, वो उसे चारा वगैरह भी खिलाएगा, सही मुमकिन है, खरीद कर भी खिलाए। ठीक है। अब यह है कि उसका जो मुआवजा तय किया गया है वो मुआवजा ऐसा है कि जिसमें रिस्क है, जिसमें रिस्क है। ओके, वो जानवर मर गया, उसे क्या मिलेगा? ओह, इसने पूरा साल उसे खिलाया पिलाया, मेहनत की, वो मर गया, क्या मिलेगा इससे? क्वाइट थिंकेबल। तो चले, माल वाले का तो माल जाएगा, उसका तो माल था, मिल्कियत थी, मिल्कियत में तो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी आपने खिदमात ली हैं तो खिदमात इस तरह की नहीं होती, खिदमात का जो इवज़ होता है वो इस तरह का नहीं होता कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना मिला, ऐसा नहीं होता, बल्कि मुतय्यन फिक्स होना ज़रूरी है। तो ये तरीक़ाकार तो नाजायज़ है। अल्लाहु अकबर। तो बाद लोग ये करते हैं कि जानवर ही बेच दिया जाए, और बाज़ ये करते हैं कि जानवर दे देते हैं, उसके फिर बच्चे होते रहते हैं, फिर वो बच्चे फ़रोख्त किए जाते हैं, 2 बच्चे हुए तो एक एक रख लेंगे, जानवर अपनी जगह मालिक को वापस आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये तरीक़ाकार, दोनों ही तरीक़ाकार गलत हैं। इसका सही तरीका ये है, सुनने गौर से, माशाअल्लाह, कि उस जानवर में जो किसान है, जो देहात में रहने वाला है, जिसने जानवर पालना है, उसका शेयर मिला दिया जाए। ओके, रकम की सूरत में? जी, मिसाल के तौर पर 10,000 का वो जानवर है, ठीक है, तो उससे कहा जाए कि तुम 5,000 के बदले इसका आधा हिस्सा खरीद लो। अच्छा, अब वो जानवर इन दोनों की मिल्क में आ जाएगा। सही है। तो इस जानवर से होने वाले किसी भी किस्म के नफ़ा और नुकसान के दोनों बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे। सही सही, ये एक तरीका है। ठीक, अब बिलफर्ज उसके पास पैसे ना हो, सही है, तो ये जानवर वाला उसे कर्ज दे दे। ओके, आने इसके पास ही है, सही है, 10 मिनट में आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये 5,000 रुपये दे, ठीक है तुम रखो, और चाहो तो जानवर का आधा हिस्सा तुम खरीद लो। वो कहेगा ठीक है, मैंने जानवर में आधा हिस्सा अपना खरीदा, ओके, वो रकम दोबारा दे दी, रकम इनको दे दी। सही, अब ये है कि इन दोनों का हिस्सा हो गया। सही है, माशाअल्लाह। अब इन दोनों का हिस्सा हो गया, तो अब बच्चे होंगे तो दोनों के होंगे, ऑलरेडी दोनों के होंगे, सही है, सही है, दोनों का इस्तेकाक होगा इस पर। ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए जायज़ तरीके से काम किया जा सकता है, वरना नहीं। माशाअल्लाह, मरहबा। जो अगली ट्रांजैक्शन थी यूके से, जो हमारे शहजाद भाई पूछ रहे थे, मॉर्गेज और एक से ज़्यादा जो मकानात की मॉर्गेज
اور دیکھیں اگر کوئی کر بیٹھا ہو تو کیا کرے؟ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ سود نہ لینا جائز ہے اور نہ ہی دینا جائز ہے، لیکن جہاں مسلمان اور کافر کا معاملہ ہے جی جی تو مسلمان اور کافر کے درمیان سودی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی مطلب لین دین جو ہے وہ سود نہیں کہلاتا۔ لیکن علماء نے اس بات کا مطلب کہ یہ وضاحت کی ہے کہ مسلمان نفع لے تو سکتا ہے لیکن نفع دے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو یو کے، کینیڈا، امریکہ کے جو حالات ہیں وہاں پر پراپرٹی خریدنا ذاتی بے حد مشکل ہے، اور اتنی بڑی رقم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بینک سے مورگیج کے ذریعے وہ پراپرٹی حاصل کریں، 20 سالہ ایگریمنٹ ان کے ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر جو ہے اس کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب بنیادی ضرورت ہے چونکہ رہائش، اس لیے علماء نے، اور چونکہ کفار کے ساتھ کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کے ساتھ کرنا ہوتا تو جائز وہ بھی نہیں ہوتا، صحیح تو اس لیے وہاں علماء نے ضرورت کی حد تک اجازت دی ہے صحیح کہ کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ اپنی کوئی ایک جگہ لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ اسے کاروبار بنا لیں اور پھر جو ہے وہ انویسٹ کے طور پر کرتے رہیں، ایک کے بعد ایک تو ایک ہی ہو گیا نا، صحیح، ایک نہیں 4 5 لے لیں اوکے، اور وہ جو ہے پھر اس سے کاروبار کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اوکے، اچھا مجھ صاحب، اگر ایک ہی کے بعد ایک ہی کاروبار کی نیت سے لیتا رہے، ایک لیا پھر بیچ کے اس سے رقم آئی دوبارہ جو ہے نا لے لی، اب ضرورت بھی نہ ہو اپنے گھر بڑھانے کی، رہائش کی، کہ پہلے مثال کے طور پر 2 کمرے کا تھا تو اب 4 تو کمرے کا ناجائز چاہیے؟ تو نہیں کہا جا سکتا، بعض اوقات بندہ اپنا ذاتی گھر لیتا ہے اور ذاتی گھر میں بھی کسی نہ کسی وجہ پر وہ بدلتا ہے گھر، اوکے، بعض اوقات جو ہے وہ ایریا ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اڑوس بعض پڑوس کے اوقات مسائل بھی ہو لوکیشن جاتے ہیں، آفس سے اور ڈسٹینس جتنا بھی پڑتا ہے وہ مشکل پڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، صحیح، تو یہ معاملات اگر ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ مجھ صاحب وہ جو آپ توجہ دلائی تھی آپ نے سیرت پیارے کا آقا وہ علیہ پہلو، الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں پہلے تو ہم جو آپ کی صفات ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرحبا، جو مبارک صفات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ان صفات کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ مرحبا، ماشاء اللہ، بطور خاص سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، جی ایک ہی جی، جلد میں ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، زہ نصیب شفا شریف کا مطالعہ کیا جائے، کیا بات ہے، اور 2 جلدوں میں ہے، ترجمہ بھی مل جاتا ہے، بعض ترجمے 1 جلد میں بھی چھپے ہیں، مدارج النبوت شریف ہے، مدارج النبوہ 2 جلدوں میں ہے، اس کا ترجمہ ملتا ہے مارکیٹ میں، اسے ماشاء پڑھا جائے۔ اللہ، مرحبا، اور بطور خاص ویسے تو جو سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر پھر غزوات، سرائے اور دیگر تمام چیزیں یہ شامل ہوتی ہیں، لیکن بطور خاص جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں ان کا ضرور مطالعہ کیا جائے، ایک تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ماشاء پیارے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے اس کے کمالات کا پتہ چلتا ہے، مرحبا، اور مرحبا، پھر جو اسوہ حسنہ ہیں آپ کے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت خوب، بہت تو خوب، بطور ویسے تو بہت ساری صفات ہیں، بہت ہی صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، جی جی، بطور خاص جن صفات کو کاروباری لوگوں کو پڑھنا چاہیے، جی جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع، کیا بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیروں سے محبت کرنا، سبحان اللہ، اور ایسی زندگی گزارنا جس میں ظاہری مالداری نہیں ہے، اللہ اکبر، جس میں فاقے ہیں، جس میں جو ہے قناعت ہے، جس میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ذخیرہ کر کے آپ نہیں رکھتے تھے، ماشاء اللہ، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ایک اندھی دوڑ ہے نا پیسہ کمانے کے لیے، جی جی، جو ایک اندھی دوڑ ہے حلال ہو یا حرام، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اوکے، کہ دنیا کے سب سے باکمال انسان، مرحبا، سب سے افضل انسان، مرحبا، جب ان کی سیرت ایسی ہے تو مال ہمارا مقام کیسے اونچا کر سکتا ہے؟ اوکے، مال میں کیا اونچائی ہے؟ مال میں کوئی اونچائی نہیں ہے، صحیح، اونچائی تو ان کمالات میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور ترکہ امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیا ہے مفتی صاحب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، سبحان آپ کی
آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، ماشاءاللہ، بلندی تو ان کے ذریعے حاصل ہوگی. بے شک بے شک، زندگی گزارنے کا طریقہ تو وہاں سے سیکھنے کو ملے گا. ڈیفینیٹلی. تو ایک تو یہ کہ بطور خاص ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ احکام تجارت کے عنوان سے ہے، تو میں کچھ چیزیں جو ہے وہ برکت کے لیے بیان کرتا ہوں. لبیک لبیک. سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ میرے پاس کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سیرت پر اس سے بڑھ کر کتاب میں نے نہیں دیکھی. کیا کہنے. 14 جلدوں میں یہ کتاب ہے. مرحبا. اور اس کے ایک ایک باب کا اگر کوئی ترجمہ کر دے تو لوگوں میں بہت بڑا مصنف مشہور ہو جائے. مطلب ایک ایک چیپٹر اس کا اتنا اہم ہے. اتنا اہم ہے. اتنا اہم ہے. ماشاءاللہ. میں نے ایک مرتبہ معراج کے تعلق سے اس کا مطالعہ کیا تو کئی جلدوں میں ضخیم کتاب تیار ہو جائے. اتنا مواد. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام کی اشعار میں شان میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا اشعار کہے، ان کی تشریح، مطلب ایک احاطہ کیا ہوا 14 جلدوں کے اندر ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی اہل شوق اس کا ترجمہ کرے اور عوام الناس کو بھی یہ پڑھنا آسان ہو جائے. کاش. انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے سرکار علیہ السلام کے خرید و فروخت کے بارے میں احوال و تذکرہ. بہت خوب. تو سرکار علیہ السلام نے اشیاء خریدی بھی اور بیچی بھی. صحیح ہے. پھر کئی واقعات لکھے ہیں. مثال کے طور پر بیچنے کے تعلق سے یہ کہ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ غلام فروخت فرمایا. جی جی. خریدنے کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو شلوار ہے پاجامہ وہ خریدی. اچھا، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص انداز کی شلوار ہے جسے ہم پاجامہ کہتے ہیں، جی جی، یہی وہاں مراد ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. سیرت کے اندر ایک چونکہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ادب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی جی. تو پاجامہ ایک زیادہ ادب کا لفظ ہے. اوکے اوکے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ آج جس پاجامے کو کہا جاتا ہے جی جی، یہ وہی تھا. اوکے. اس کا ترجمہ مطلق شلوار ہے، لیکن چونکہ ایک ادب کا لفظ پاجامہ ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے. اب اس کی کیا حیت تھی، کیا کیفیت تھی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے پاجامے کو پسند فرمایا اس لیے کہ یہ زیادہ لباس کی پوشیدگی، سطر کی پوشیدگی کا باعث ہوتا ہے، باعث بنتا ہے بمقابلے تہمت کے. ٹھیک ہے. کہ وہ کھل جاتا ہے اور پھر تہبند پہننے والے وہ احتیاطیں بھی نہیں کرتے. صحیح. اب یہ تو چونکہ نیچے تک ہوگا تو خود ہی پیک ہوگا. صحیح صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شلوار خریدنا ثابت ہے. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بازار جانا ثابت ہے. سرکار علیہ السلام جب بازار میں گئے، ایک روایت میں لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ھذا السوق و خیر ما فیہا. اے اللہ، میں تجھ سے اس بازار کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ یہاں بہتر ہے اس کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. اور یہاں جو شر ہے اس سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرا او صفقتا خاسرتا. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم سے، یعنی بازار کے متعلق جب آپ بازار تشریف لے گئے جی جی، تو میں پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم سے اور نقصان والے سودے سے. اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا ہے. بازار میں جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے یہ دعا پڑھتے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الینا وکننا تجارا. ہم چیزیں بیچ رہے تھے، سرکار علیہ السلام کا گزر ہوا. فرمایا کان یقول یا معاشر تجار ایاکم والکذب یا والکذب. اے تجار، خبردار جھوٹ سے بچنا. اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر ہوئے گلے کے ڈھیر سے، ٹھیک ہے، ڈھیر کے پاس سے پھر ہاتھ ڈالا تو اندر تری پائی، وہ ایک واقعہ مشہور ہے. صحیح صحیح. پھر یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام لین دین ہے نا، جی جی، صرف خریدنا اور بیچنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو Definitely. الگ الگ بیان کی ہوئی ہیں اچھا کہ اچھا. آپ نے جو ہے وہ
اپنی خدمات کے عوض بھی جو ہے وہ لین دین کیا. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال آپ لے کر جایا کرتے تھے جی جی فروخت کے لیے، تو اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ معاوضے پر جایا کرتے تھے، اور دوسری توجہ یہ بیان کی گئی آپ مداربت پر جایا کرتے تھے کہ آپ کی محنت ہوتی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہوا کرتا تھا. تو یہ ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس طریقہ معاش کو بھی اختیار فرمایا. ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں سے بھی ان کی خدمات باعوض لیں. ماشاء اللہ. جیسا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کا نام ہے بنی دیل، بنی دیل کے ایک شخص کو کرائے پر لیا. اچھا ماشاء اللہ. کرائے پر لیا، الفاظ دونوں ہیں، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر لیا. پھر ایک تفصیل حدیث یعنی کہ پوری حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا جی جی تو ایک ایسے شخص کو کرائے پر حاصل کیا گیا، مطلب باعوض حاصل کیا گیا جی جی کہ جو راستوں کا اچھا جاننے والا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی رکھوا دی. ٹھیک. اور آگے یہ بھی ہے کہ 2 افراد کو لیا گیا. ٹھیک ہے. تو دونوں کے پاس ایک ایک اونٹنی رکھوا دی اور کہا کہ 3 دن کے بعد غار ہرا کے مقام پر آ جانا. اوکے اوکے. معاف کیجیے، غار ثور کے مقام پر آ جانا. ٹھیک ہے. تو وہ 3 دن کے بعد غار ثور کے مقام پر آیا. پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار فرمایا. اور یہ بھی مجھے پڑھنے کو ملا کہ ایک نے ایک طریقہ اختیار کیا، دوسرا ساحل کی طرف سے ہو کر آیا. صحیح. تو یوں یہ ہے کہ کسی کی خدمات حاصل کر کے اسے معاوضہ دینے کا سلسلہ یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ثابت ہے. ماشاء اللہ. اسی سے مصعب یہ امت کی تعلیم بھی دیکھیے نا کہ جگہ مختلف، یعنی کہ جو تعلیم ہے. ہاں جی. اچھا پھر یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے شرکت بھی فرمائی. اللہ اکبر. پارٹنرشپ جسے کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے ابن ماجہ بہقی نے روایت کی حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی جی کہ یہ حضرت صائب جو ہیں یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یعنی زمانہ اسلام سے قبل. اچھا اچھا اچھا. تو جب یوم فتح ہوا، مکہ شریف فتح ہوا، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مرحباً بأخی و شریکی. اللہ اکبر. میرے شریک اور میرے بھائی مرحبا. اللہ اکبر. تو یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. پھر پیارے آقا علیہ السلام ہوتا نا اس میں لین دین کے اندر فقہی ابواب کے اندر وکالت کا باب ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے. جو ہے وہ خود کام نہیں کر رہا، دوسرے کو بھیج دیا کہ یہ کام کر کے لے آؤ. پرنسپل اینڈ ایجنٹ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے. جی جی جی. تو وکیل بنانا اور وکیل بننا بھی آپ کا ثابت ہے. جیسا کہ سب سے پہلے تو ایک واقعہ ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے سناؤں. اللہ اکبر. بہت ہی پیارا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ علیہ السلام نے حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دیا اور فرمایا ایک بکری خرید کر لے آؤ. ٹھیک ہے. ایک جانور خرید کر لے آؤ. تو وہ گئے، اس دینار سے ایک جانور خریدا. ٹھیک ہے. اس جانور کو بیچا اور 2 دینار کے بدلے 2 دینار کے بدلے. جی ہاں. 2 دینار کے بدلے بیچا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جانور بھی اور یہ 1 دینار بھی. 2 دینار کا بیچا مفتی صاحب، پھر دوبارہ ایک نیا جانور لیا 1 دینار کا، اس طرح سے غالباً. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ. یعنی حکیم بن حزام نے جانور خریدا 1 دینار میں، اس کے بعد اسے بیچا 2 دینار میں. صحیح. پھر 1 دینار میں جانور خریدا. دوبارہ خریدا. ٹھیک. 1 دینار میں جانور خریدا اور وہ خریدنے کے بعد 1 جانور اور 1 دینار لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. کیا بات. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا دینار ہے اور یہ جانور ہے. کیا بات ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماشاء اللہ کہ جانور کو ذبح کرو اور دینار کو صدقہ کر دو. کیا کہنے. اور
حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. فرمائی. کاروباری طور پہ اتنے تیز تھے یہ, سبحان اللہ. اتنا ملکہ تھا انہیں تجارت کا. ہر آدمی کو نہیں ہوتا تجارت کا ملکہ. خود سرکار علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ خریدا. اللہ اس کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے پورا. جی مصعب میں چاہوں گا کہ کالز تو زیادہ ہیں, دو میں اس موقع پر شامل کر لوں, پھر جو ہے ہم آگے اس طرف چلیں گے. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو فیکٹری کا جی ایم ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک گارمنٹس ہے یعنی کہ ایک ٹروزر ہے, اگر وہ آپ سیل کریں میں آپ کو دیتا ہوں, اس میں سے ہم 50-50 پیسے لیں گے. تو اس کے بارے میں آپ مہربانی بتا دیں کہ کیا حکم ہے. اوکے نیکسٹ پلیز. راشد جان اتاری وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. جی یہ انٹرنیٹ پہ ایڈ ہوتی ہے, اس کو ہم نے کلک کر کے ٹھیک ہے آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے, پر ایڈ جو ہوتی ہے وہ 1 روپیہ ہمیں ملنا ہے. اس کی 5,000 ایڈوانس سیکورٹی ہے, کم و بیش 5 سے 7,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ وہ بنے گا. اس میں شرعی رہنمائی یہ لینی ہے, کیا یہ اس کی شرع ناجائز ہے ایسے کام کرنے کی؟ وہ جی ایم فیکٹری کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کسی صاحب کو کہ یہ ٹراؤزر بیچو تو اس کا 50% میرا ہے اور 50% منافع آپ کا ہے. سوال میں 2 احتمال بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو احتمال یہ ہے کہ مال سیٹ کا ہے. صحیح. جی ایم سیٹ تو نہیں ہے نا. نہیں بالکل مال سیٹ کا ہے, وہ چوری چھپے سائیڈ میں کرتا ہو. اوکے. اور اسے دے دیتا ہو یا تم بیچو اسے. تم بیچو اپنا کر لیں گے. ہاں صحیح ہے. ظاہر بات یہ تو چوری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ فیکٹری اپنا مال بیچنا چاہتی ہے, وہ اپنے ایجنٹ کے ذریعے, بروکروں کے ذریعے یا جو نمائندے تجار ہیں ان کے ذریعے بیچنا چاہتی ہے. ظاہر بات ہے مال بنایا تو بیچنا بھی ہے. صحیح. اور وہ فروخت کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اس طریقے سے آپ فروخت کر کے آ جاؤ, اتنا آپ کو کمیشن ملے گا. اوکے. یہ طریقہ جائز ہے. اوکے ٹھیک ہے, بہت خوب. چلے ماشاءاللہ دونوں آپشنز آپ نے ڈسکس کر لیے. بہاڑی سے جو ہمارے راشد بھائی انٹرنیٹ پر جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہے طریقہ کار, ایڈز پہ کلک کر کے پر ایڈ جو رقم ملتی ہے, اس کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے, کچھ تفصیل ہے, سمجھائیے پلیز. اتفاق یہ ہے کہ آج سے پہلے ہمارے سلسلے میں سوال چلا نہیں ہے کبھی, اور لیکن اس کے علاوہ بہت پوچھا گیا ہے. دارالفتہ میں میلز بھی آتی ہیں, سائلین بھی آتے ہیں. ایک مرتبہ تو اسلام آباد سے ایک صاحب خاص طور پر یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آئے. ممکن ہے کوئی اور کام بھی ہو ان کو, لیکن مجھے یہ بتایا گیا مطلب چلنے سے پہلے ہی وہ انہوں نے ترکیب بنائی تھی کہ کسی کے ذریعے آ رہے تھے وہ, ٹھیک کہ کسی نے آنا ہے اور ایک مسئلہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے 10 سے 15 منٹ میں تو سننے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ دارالفتہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے. اوکے. وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کیوں ہے, کیسے ہے. 15 منٹ کے بعد اسے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ ہاں اصل چیز تو یہ ہے. اچھا صحیح. پہلے میں حکم بیان کر دوں کہ یہ جو انٹرنیٹ پر کلک کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے. اللہ اکبر. دھوکہ دہی پر مشتمل ہے. اب وہ کہتے ہیں کس طرح دھوکہ دہی, ہم تو وہ کرتے ہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سروس دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہم تو سروس دے رہے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ سروس دینے والا پیسے جمع کراتا ہو؟ صحیح. جو معاوضے پر کام کر رہا ہے اسے فیس جمع کرانی پڑتی ہو. چلو ایک ویزا وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کلک کرنے کا کام کرنا ہے تو پہلے کمپنی کو پیسے جمع کراؤ. ٹھیک ہے. کس چیز کے پیسے, وہ پیسے کس چیز کے ہیں, یہ ایک قابل اعتراض پہلو ہے. لیکن یہ پہلو تو برقرار رہے گا, دور نہیں ہوگا, لیکن یہ اعتراض ثانوی درجے کا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ پہلو ثانوی درجے کا ہے. جو اصل جو فیکٹر ہے نا اس کے ناجائز ہونے کا, جی وہ ہے دھوکہ. اوکے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک رپورٹ چھپتی ہے
کہ جناب فلاں ملک میں فلاں ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی گئی، اس رپورٹ کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنی مرتبہ اوپن ہوگی، صحیح، جتنی مرتبہ جس ملک میں اوپن ہوگی اس کا جو ریشو ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو ریٹنگ ہے وہ بڑھے گی۔ صحیح ہے۔ اب کوئی ادارہ جو ہے ایک ٹیم کو بٹھا دے، ایک ڈمی ٹیم کو جو ریئل وزٹر نہ ہوں، صحیح ہے، اور ان کو بول دے کہ تم صبح سے شام تک کلک کرتے رہو، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ کام ہی یہ ہے تاکہ میرے ادارے کی جو ہے نا وہ ریٹنگ بڑھ جائے اور مشہور ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے اس کے وزٹر ہیں۔ صحیح، دھوکہ ہی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، اس طرح کے تو کمپنیاں ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے، اس کے ہب ہوتے ہیں، پھر وہ معاملہ آگے آتا ہے۔ تو میں نے کہا بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ بڑی کمپنیاں اصل میں درمیان سے ڈنڈی مار رہی ہیں۔ جو مین سرور ہے، اب میں نام لینا چاہ رہا، جو مین سرچ انجنز ہیں ان کی جو کمپنیاں ہیں، یعنی سرچ انجنز جو ہیں وہ اصل لین دین کرتی ہیں نا، تو وہ مختلف کمپنیوں میں اپنا کام ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور ڈسٹریبیوٹ کیا کرتی ہیں، وہ ویب سائٹ والوں کو کہتی ہیں کہ کمپنیاں اشتہار لگوانا چاہتی ہیں، ہم سے آپ اشتہار لے لیں۔ تو اب جو مختلف کمپنیاں ہیں جن کو اشتہار لگوانے ہیں، وہ اپنی ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اشتہار لگواتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اب اشتہار جنہوں نے لگوایا ہے وہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا اشتہار کس ملک میں اس کا کیا ریشو ہے، تاکہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں اس میں لوگوں کی جو دلچسپی وہ دیکھ سکیں۔ صحیح۔ تو ہونا تو چاہیے کہ ایک جو ریئل وزٹر ہے وہ جائے اور کھولے اور دیکھے اور بند کر دے، صحیح، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے، یہ کمپنی جو اندازہ لگا رہی ہے 100% صحیح لگا رہی ہے۔ اب جو بیچ کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کمپنیوں کو متاثر کرنے کے لیے، صحیح، جن کے وہ اشتہار لگوا رہے ہیں، صحیح، جھوٹے کلک کرواتے ہیں، صحیح، صحیح، اور جھوٹے کلک کروا کر جو رپورٹ بنتی ہے وہ ان کو دکھا دیتے ہیں خوش کر دیتے کہ ہیں جی آپ نے جو اشتہار لگوائے تھے فلاں فلاں ویب سائٹ پر، ہم چونکہ وہ ہیں بڑے ڈیلر ہیں اس فیلڈ کے، دیکھیں ہماری کمپنی جن ویب سائٹس کو منتخب کرتی ہے بڑے ہائی فائی ویب سائٹس ہوتی ہیں اور اتنے وزٹر اس پر آ گئے، اور خاص طور پر جو آپ کے اشتہارات ہیں وہ تو اتنے پڑے گئے۔ تو یہ سب کیا ہے، دھوکہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ کلک کرنا جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اس کو بٹھا دیا جائے کہ تو لکڑی پہ ڈنڈے مارتا رہے، اللہ اکبر، یہ کوئی کام ہے؟ یعنی شریعت نے قابل اجارہ قابل معاوضہ کام کے لیے بھی ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اب فقہ نے لکھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے دروازے کے آگے گھوڑا باندھ دے، صحیح، کرائے پر لے کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس تو گھوڑا ہے، یا اپنی الماری میں لا کے سوٹ ٹانگ دے، لوگوں کو پتہ چلے اس کے پاس مہنگے سوٹ ہے۔ صحیح، تو یہ جو غرض ہے کرائے پر چیز لینے کی، یہ شریعت کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی غرض نہیں ہے جس پر کرائے پر لین دین کا معاملہ ہو سکے۔ صحیح، تو پھر یہ جو کلک کرنا ہے ٹک 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 ٹک، دماغ پاگل کرنے والی بات ہے، جس کو پاگل کرنا ہو کرتا رہے۔ اللہ، دھوکہ دہی ہے، یہ ناجائز ہے، شرعی اصولوں پر پورا نہیں اترتا، جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے۔ اللہ اکبر، نہیں ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سمجھایا، اور جو میکینزم اور جو انسائٹ ڈیولپ کی ہے، امید ہے کہ ہر ذی شعور عقل سلیم رکھنے والا اس کو سمجھ میں آئے گی، اور ماشاءاللہ آپ نے تو عقلی لحاظ سے بھی اس کو سمجھایا ہے، اور کہ اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے کیا اکنامک ایکٹیویٹی حقیقتاً کریٹ ہو رہی ہے، یہ بھی ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے مفتی صاحب کی وضاحت اور جو انہوں نے ماشاءاللہ سمجھایا ہے، ہماری تفہیم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف کی پربہار اور پرمسرت فضائیں اور گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں دوبارہ بھی آپ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، یوں شرع رہنمائی کا سلسلہ مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت سے جاری و ساری رہے گا۔ اب دیجئے ہمیں اجازت، انشاءاللہ عز و جل بذریعہ مدنی چینل پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رزق حلال
वास्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।